ویلکم بیک ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ونس ٹی وی کا خوبصورت پروگرام نور ہدایت، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا اطہر میاں اختر القادری صاحب، جو کہ بہت خوبصورت انداز میں، بہت مدلل انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں عبادت کی حقیقت سے متعلق۔ تو حضرت پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حامد بھائی، یقیناً اس سوال کی کیفیت کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں اور ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور ان کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادت کا سلسلہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ام عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے صدقے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں آپ رات رات عبادت کرتے ہیں، اور اس قدر آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ اور یہ تو اللہ کے رسول کا عالم، اور اللہ نے اپنے بیٹی بطول کا سلسلہ کیا کیا، وہ یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عبادت کا کیا عالم تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اب میری والدہ محترمہ رات رات عبادت کرتی اور پوری رات عبادت کرتی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ مالک مولا تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کے سجدے پورے نہیں ہو پاتے۔ اور نبی کی بیٹی، اندازہ کیجئے کہ ان کی عبادت کا عالم کیا تھا، وہ عبادت کس طرح کرتی تھی کہ وہ جب سجدے میں جاتی تھی تو اللہ کی اتنی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں کہ وہ اسی میں رات گزر جاتی، اور پھر اس کے بعد جب عبادت سے فارغ ہوتی تو کوئی دعا نہ مانگتی۔ امام حسن فرماتے ہیں والدہ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی، میرے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی، گھر والوں کے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی، اگر دعا مانگتی تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کی دعا مانگتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یار اے مالک و مولا، میں نے جو عبادت کی ہے نا، اس عبادت کے وسیلے سے جو ہے میرے بابا جان کی امت کو بخش دے۔ اور اللہ کے رسول بھی عبادت کے بعد کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک و مولا میری امت کو بخش دے۔ اور آپ اندازہ کیجئے اللہ کے رسول کیسی عبادت کرتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ اب ظاہر سی بات ہے نماز کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، نماز کا طریقہ کیا تھا، اللہ نے قرآن میں اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال فرمایا جگہ جگہ، لیکن کس طرح رکوع، کس طرح سجود، کس طرح سجدہ کسے کہیں گے، رکوع کسے کہیں گے، وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ مجھے دیکھ کر نماز پڑھو۔ صحابہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول اگر کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صحابہ بھی ایسی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ اکبر کہتے وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے۔ ان کے پیچھے وہ رکوع کرتے تو رکوع کر لیتے، وہ سجدہ کرتے تو سجدہ کر لیتے۔ ہمیں کیا معلوم کہ رکوع اور سجود کیا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ کی سنت کو اپنایا صحابہ کرام علیہم رضوان نے، انہوں نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیا، عبادت کیا ہے۔ بھائی ہمیں کیا پتا تھا کہ ایسے ماتھے کو رکھنا اور یہ سارے ہاتھ رکھنا، اپنے گھٹنے رکھنا، ناک رکھنا، یہ سب سجدے میں شمار کیا جاتا، ہمیں کیا پتا؟ ہمیں تو اللہ کے رسول نے بتایا عبادت یہ ہوتی ہے، ہمیں اللہ کے رسول نے سمجھایا عبادت یہ ہوتی ہے، بندگی یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی انسانی شکل میں آئے اور پوچھنے لگے احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی عبادت کرو۔ کیسی عبادت کرو؟ پہلے ذہن میں یہ سوال رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت کرو۔ تصوف کی وہ انتہا کہ یا تو یہ سوچ میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے آگے، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ تو ذہن میں رکھو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، مطلب یہ ذہن میں تو رکھو نا اللہ کی بارگاہ کہ یا تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تصوف کی ایک انتہا ہے۔ اور عبادت میں ذوق اور شوق اور خشوع خضوع کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کی فکر میں یہ بات آ جاتی ہے۔ اچھا حضرت، عبادت میں تصوف کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ ہاں، تصوف کی یہی تو اہمیت ہے کہ عبادت جو صوفیہ کرام علیہم رضوان تھے وہ عبادت کس طرح کرتے تھے؟ وہ دنیا کو بھول جایا کرتے تھے،
اب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ کر آپ جنگلات میں چلے گئے، وہاں عبادت کرتے رہے اور انہیں شیطان وار کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود آپ اس شیطان کے واروں سے بچتے رہے اللہ کے فضل سے۔ اسی طرح اور بھی صوفیاء کرام جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی بندگی میں لگا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لگا دیے، تو ان کا کیا حال تھا؟ انہوں نے اس دنیا کو چھوڑا، اس دنیا فانی کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ تھی کہ اگر وہ دنیا میں رہتے، دنیا فانی کے ساتھ رہتے، تو یہ دنیا، اس میں رہنے والے لوگ کبھی اللہ کی بندگی کی طرف تمہیں جانے نہ دیتے۔ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ اولاد اور مال فتنہ ہے، اور جب یہ فتنہ آپ کے ساتھ لگ جائے تو پھر آپ اللہ کی بندگی نہیں کر پائیں گے۔ تو ان صوفیاء کرام نے کیا کیا؟ انہوں نے زندگی کو اس دنیا سے الگ کیا اور اللہ کی بندگی کی طرف چلے گئے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے ذہن میں، فکر میں یہی بات ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بھائی ایک چھوٹی سی بات ہے، اب وقت بڑا کم رہ گیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، لیکن میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عام شخص سمجھ لے۔ ہوتا کیا ہے کہ جہاں یہ لکھا ہو کیمرہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، صحیح ہے، جیسے ہی لکھا ہوا آپ نے دیکھ لیا، پڑھا، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو آپ نے الرٹ ہو گئے۔ اگر کوئی چور کسی مال میں چلا جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لکھا ہوا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو وہ ڈر رہتا ہے کہ بھائی اگر میں نے کوئی چوری کر لی تو مجھے مال والے پکڑ لیں گے، بدنام ہو جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا، وہ ہو جاؤں گا۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ وہ رب تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کیمرے کی آنکھ سے بھی زیادہ دیکھ رہا ہے۔ کیمرہ جب تک ہے تو ہے، بند ہو گیا تو بند ہو گیا، لیکن وہ تو حی القیوم ہے، اس کی ذات مبارکہ کبھی بند ہونے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ سونے والا نہیں ہے، اسے اونگ نہیں آتی، اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ عالم بذات صدور ہے، وہ تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ تم دروازے بند کرو، زمین کے اندر چلے جاؤ، کھڑکیاں بند کر لو، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ جب انسان کی فکر، سوچ یہ ہو جائے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تصوف کی انتہا یہی ہے کہ بس رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور دنیا کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دیں، سب کچھ بند کر دیا ہے، لیکن رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کتنی خوبصورت بات آپ نے سنی کہ ہم لوگ اگر عبادت کریں اس نیت کے ساتھ کریں، یہ سوچ کے کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کسی عام بندے کی بارگاہ میں نہیں ہے، تمام جہانوں کی کائنات کا سردار، تمام مالک کل، اس کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو اس انداز میں کھڑے ہوں کہ بس ساری دنیا ایک طرف، رب کی بارگاہ ایک طرف۔ اللہ کو اپنے بندے کا سجدہ کرنا بہت پسند ہے، اللہ کو اپنے بندے کی تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرنا بہت پسند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، ہمیں چاہیے اچھے انداز میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ جتنے اچھے انداز میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، وہ اتنا کریم ہے، اتنے اچھے انداز میں ہماری مغفرت فرمائے گا، ہماری بخشش فرمائے گا، اور ہمیں پریشانیوں سے دور کرے گا۔ تو ناظرین، یقیناً آج ہم نے جو عبادت سے متعلق بات کی، علامہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو، تمام دیکھنے والوں کو اچھے انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں جاتے ہوئے حضرت آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ بہت قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ہم ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔